اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی چھپٹیاں آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت آج اس لیے چنی گئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی ہے کہ آپ کے سامنے بھی ایک مسئلہ بہت آتا ہوگا، میرے سامنے بھی بہت آتا ہے، اور جو علماء حضرات ہیں ان کے سامنے بھی وہ مسئلہ بہت آتا ہے، اور اس پر کافی حد تک مساجد کے اندر جمعوں کے خطبوں میں اس پر بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتی ہے، ہماری بات پر توجہ نہیں دیتی ہے، ہماری بات پر دھیان نہیں دیتی ہے۔ آپ ذرا سا اس کو کچھ سمجھائیں، اس کو کچھ بتائیں، اس کو کچھ پڑھنے کا دے دیں، کوئی تعویذ بنا دو مفتی صاحب، کوئی گنڈئی لکھ دو، نہیں ہو تو پانی پر ہی دم کر دو، کچھ تو کر دو کہ وہ تھوڑا سا فرما بردار ہو جائے، ہماری بات سننے لگے۔ یہ ماحول آج کل چل رہا ہے، اور ہر دوسرا تیسرے گھر کے اندر یہ جھگڑا ہے، اور ہر ماں باپ جس کی اولاد تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے وہ اس مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ میں یوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صاحب یہ مسئلہ اٹھتا ہی کیوں ہے؟ جب بھی بیان ہوں گے ماں باپ کے حقوق پر ہی بیان ہوں گے کہ ماں بالکل ہونا چاہیے اور ان کا حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کا حق بیان فرمایا ہے، لیکن کبھی اس طرف بھی تو توجہ ہو کہ آخر یہ مسئلہ، یہ بیان بار بار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ ایسے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں؟ کیوں ہر جمعوں میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ماں باپ کسی تعویذ والے کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے فرما بردار بننے کے لیے تعویذ لکھوا رہے ہیں؟ کیوں پانی پر پھکوا کے اس کو پلا رہے ہیں؟ کیوں شکر گھلا کے اس کو کھلا پلا رہے ہیں؟ ایسے اسباب کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس موضوع پر بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی؟ تو مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلطی سراسر ماں باپ کی ہے۔ وہ غلطی کیسے ماں باپ کی ہے؟ ماں باپ کی غلطی اس طریقے سے ہے کہ پہلے ماں باپ نے جو اب بچوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، پہلے ماں باپ نے اپنے حق ادا نہیں کرے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کے حقوق ادا کرنے میں ان کی اولاد ہچکچا رہی، چونکہ اس کو پتہ نہیں، اس کو بتایا نہیں گیا، اس کو سکھایا نہیں گیا، اس کو پڑھایا نہیں گیا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا حق ہوتا ہے، ان کے کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ جب اس کو بتایا نہیں گیا، اس کو پڑھایا نہیں گیا، اس کو سکھایا نہیں گیا، تو پھر وہ کیسے حق ادا کریں گے؟ یا ماں باپ نے اپنے حق ادا کرے ہوں تو اس سے حقوق کا مطالبہ کیا جائے تو بات بجا ہے، لیکن جب آپ نے اپنا حق ادا نہیں کرا تو پھر اولاد سے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا، یہ بات انصاف کے خلاف نظر آتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرا کہ حضرت میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے باپ نے شکایت کری ہے، تم اپنے باپ کا کیوں حق ادا نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے آتے ساتھ کہا امیر المؤمنین یہ بتائیں کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی کچھ حق باپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ بیان فرما دیجئے وہ کیا حق ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پہلا حق تو باپ پر اولاد کا یہ ہوتا ہے کہ جب باپ
یعنی جب آدمی نکاح کا ارادہ کرے تو کسی نیک خاتون عورت کو تلاش کرے، نیک سیرت نیک خاتون عورت کو تلاش کرے کہ یہیں سے بچے کی بنیاد پڑتی ہے، تو کسی نیک خاتون عورت کو تلاش کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا کیا حق ہے؟ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اسلامی نام رکھے، مناسب نام رکھے، جس کے معنی اچھے ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ حضرت تیسرا کیا حق ہے؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المؤمنین، یہ میرا باپ ہے، آپ نے میرے 3 حق بیان کرے ہیں، اس میرے باپ نے ان تینوں حق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کرا۔ اس نے جو نکاح کرا وہ ایک مجوسی عورت سے جو آگ کی پوجا کرتی تھی اس سے نکاح کرا۔ جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جعل رکھا، یعنی سیاہ فام بدصورت نام رکھا، اور آج میں اتنا بڑا ہو گیا مجھے قرآن کی نہ ایک آیت پڑھنا آتی ہے، نہ اس باپ نے مجھے سکھائی، نہ اس کا انتظام کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ جب تم نے اپنی اولاد کا، اپنے بچے کا حق ادا نہیں کرا تو پھر تمہیں بھی اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنا حق ادا کرو، پھر اس کے بعد اولاد سے جا کر اس کے حقوق کا مطالبہ کرو تو وہ حق ضرور ادا کریں۔ وہ کیا حق ہیں ہم اس کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہمارا معاشرہ گندہ ہو رہا، جو ہمارا ماحول گندہ ہو رہا، جو ہمارا دیش گندہ ہو رہا ہے، اس کا پہلا قدم، اس کا پہلا مدرسہ، اس کا پہلا اسکول، اس کا پہلا کالج یہ ہے کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت ہونے لگے تو دھیرے دھیرے معاشرہ سدھر جائے گا، دھیرے دھیرے ماحول سدھر جائے گا، دھیرے دھیرے ملک ہمارا سدھر جائے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے، لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ نسلوں کی اگر صحیح تربیت ہو جائے، باغ کے اندر اگر صحیح مالی پانی دے دے اور اس باغ کی دیکھ بھال کر لے تو وہی باغ آگے جا کے گلشن بن جاتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے پھول کھلکھلاتے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اس باغ کے بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ باغ کیسے بنے گا؟ علماء نے اس کے چند حقوق لکھے ہیں کہ اگر آدمی ان حقوق کو ادا کرنے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار بنے گی، اس کا کہنا ماننے والی بنے گی، وہ بڑھاپے کو پہنچے گا، یہ جوانی کو پہنچے گی، وہ بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنے گی، اس کو سہارا دے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کے پیشاب اور پاخانے کو دھوئے گی، اس کی دوائی کا، اس کی دارو کا انتظام کرے گی، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی بنے گی، بشرطے کہ پہلے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ اگر آپ اپنے حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ بات درست نہیں۔ وہ کیا حق ہیں؟ علماء نے لکھا پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مرد شادی کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے نیک خاتون کی تلاش کرے، نیک سیرت عورت کو تلاش کرے، چونکہ یہیں سے بچے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ عورتوں سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، ایک حسن و جمال کی وجہ سے، ایک حسب اور نسب کی وجہ سے، اور ایک دین کی وجہ سے۔ تم دین کو ترجیح دینا، دین والی کو ڈھونڈ کر نکاح کرنا، تمہاری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی۔ تو جب بھی اولاد کے حقوق یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کا ارادہ کرے تو اس کے لیے نیک سیرت خاتون کو ڈھونڈے۔ لیکن معاشرہ ماحول بالکل الٹ چکا ہے، دین کو کم دیکھا جاتا ہے، دنیا کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ کسی عورت کے مال سے کبھی شوہر مالدار نہیں ہوتا ہے،
کسی عورت کے مال سے شوہر مالدار نہیں ہوتا ہے، اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھنا، زیادہ مال والی لانے سے جس گھر میں مال والی آتی ہے اس گھر میں شوہر دب کے رہتا ہے، اس میں دب کے رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کوئی اور ہوتا ہے اور وہ اسی کی چلتی ہے، چونکہ مال کے وزن کی وجہ سے اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اور کسی کے مال سے، عورت کے مال سے شوہر مالدار نہیں بنا کرتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نکاح کسی عورت سے مال کی وجہ سے کرے گا تو مالدار تو نہیں بنے گا، لیکن اس کا انجام فقر و فاقہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ کسی نیک سیرت، نیک خاتون عورت کی تلاش کریں، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق علماء نے یہ لکھا ہے کہ دوسرا حق شروع ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی ملاقات کریں، اس وقت یہ بھی بچے کا حق یہاں شروع ہوتا ہے کہ ملاقات کرتے وقت بھی اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کی جو دعا ہے اگر وہ دعا نہ پڑھی گئی تو پھر اس بچے پر شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور اس کا اثر ایسا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اگر اس وقت کے ذکر کو، یعنی اس وقت کی دعا کو نہ پڑھا گیا تو شیطان بھی اس عورت سے ایسی ہی ملاقات کرتا ہے جیسا اس کا شوہر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے جو اس وقت پڑھنے کی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا اس وقت کے پڑھنے کی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بچے کا ایک حق ہے، اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ جب نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے ہو کے کہتے ہیں سالی شیطان پیدا ہوئی ہے۔ تو کام جب آپ نے شیطان والے کرے ہیں تو پیدا بھی پھر شیطان ہی ہوگا۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا۔ مفتی مسنون دعاؤں کی جو کتابیں آتی ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں لکھی ہیں، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ شادی شدہ حضرات احباب اس دعا کو یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ آپ کا بچہ آپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، آپ نے اگر ایک سنت پر عمل کر لیا۔ تیسرا، اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر آ جائے، حمل ٹھہر جائے، عورت امید سے ہو جائے، تو لکھا ہے کہ اس وقت مرد بھی اور عورت بھی زیادہ نیکی کے کام کرنے لگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی حافظ قرآن پیدا ہوئے، کوئی 2 پارے کا، کوئی 5 پارے کا، کوئی 15 پارے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے اثرات بچے پر منتقل ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی جب امید سے ہو گئی تو اس نے، مرد نے اور عورت نے یہ طے کرا کہ اب ہم دونوں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے، نیکی والی زندگی گزاریں گے، نماز روزہ ذکر و تلاوت میں اپنے وقت کو گزاریں۔ دونوں نے یہ طے کرا۔ طے کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا۔ ایک دن باپ اپنے بچے کو بازار لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بازار میں بیر کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو اس بچے نے بنا مالک کی اجازت لیے ہوئے اس بیر کے ڈھیر میں سے ایک بیر اٹھایا اور کھا لیا۔ باپ کو بہت تعجب ہوا کہ میرے بیٹے نے یہ غلط حرکت کیسے کی، اس نے بغیر مالک کی اجازت کے بیر کیسے کھایا۔ اس نے بچے سے کچھ بھی نہ کہا، بچے کو فوراً گھر واپس لایا اور اس کی ماں سے کہا، یہ بتا کہیں ایسا کچھ تیرے ساتھ تو نہیں ہوا تھا؟ جب یہ تیرے اندر حمل میں تھا تو کہیں تو نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرا؟ اس نے کہا، توبہ توبہ، میں نے کوئی گناہ کا کام نہ کرا، ہاں ایک غلطی ضرور ہوئی تھی کہ اپنے پڑوس کے جو گھر ہے اس کے اندر ایک بیری کا بیر ہے اور اس کی ڈگال اپنے گھر میں لٹکی ہوئی تھی، میں نے ایک مرتبہ اس ڈگال میں سے
ایک بیر توڑ کے کھا لیا تھا۔ فرمایا بس 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 یہ اسی کا اثر ہے جو بچے کے اندر منتقل ہوا۔ اب میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ذرا اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب آپ سوچو، جب آج کی عورت بچے کو لے کر پیٹ کے اندر امید سے ہو، حمل سے ہو، اور وہ پھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھے، پھر بیٹھ کر وہ سیریل دیکھے، اور پھر بیٹھ کر وہ دنیا کی گندی گندی میگزین پڑھیں، اخبار پڑھیں، تو کیا اس کے اثرات اس بچے میں منتقل نہیں ہوں گے؟ جب ماں کے قرآن پڑھنے سے بچہ حمل کے اندر، پیٹ کے اندر حافظ قرآن بن سکتا ہے، پاروں کو حفظ کر سکتا ہے، تو کیا یہ اثرات اس بچے کے اندر منتقل نہیں ہوں گے؟ جب اس عورت نے ایک بیر توڑ کر کھایا تو اس کا اثر اس بچے کے اندر آیا، تو کیا ہماری گھر کی مستورات جب اگر ایسے کام کریں گی تو کیا اس کے اثرات ان بچوں کے اندر نہیں گریں گے اور ان کے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی؟ وجہ یہی ہے۔ اور آج کل تو جب امید ہو جاتی ہے تو پھر عورتیں وقت کاٹنے کے لیے، چونکہ کام تو گھر والے کراتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا چلو کیا کرو، اسٹار پلس کھولو، آگے چینل دیکھو، آگے میچ دیکھو، آگے ناٹک دیکھو، وہ سارا پروگرام ان کے سامنے سجایا رکھا رہتا ہے، بنایا رکھا رہتا ہے۔ ایک فلم ختم ہوتی ہے، دوسرا بٹن دب جاتا ہے، وہ دوسری جگہ شروع، ایک سیریل ختم ہوتا ہے، دوسرے سیریل کا بٹن دب جاتا ہے، ایک کتاب رکھی، دوسری کتاب۔ اگر یہی عورتیں، اگر یہی مستورات جس وقت امید کے زمانے میں ہوں، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں، ذکر و اذکار کو لازم پکڑ لیں، دینی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کے واقعات پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، صحابیات کی سیرت کو پڑھیں، تو کیا یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ان کی زندگی کے اندر یہ اثرات منتقل ہوں گے؟ یقیناً منتقل ہوں گے۔ یہ کرنے کی چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو کریں گے تو اس کے اثرات ہماری اولادوں کے اندر منتقل ہوں گے۔ آج جنید بغدادی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ آج خواجہ معین الدین چشتی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ آج نظام الدین اولیاء پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان جیسی مائیں ختم ہو گئی ہیں، ان جیسی گودیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کی گودیں ایسی ہوتی تھیں تو اللہ ان کی گودوں میں پھر جنید بغدادی کو پیدا کرتا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو پیدا کرتا تھا، خواجہ ازمیری کو پیدا کرتا تھا۔ جب گودیں ایسی ہوتی تھیں تو اس گود سے پلنے والے، اس گود سے نکلنے والے پھول بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جب باغ ہی مرجھا جائے، جب باغ میں ہی کانٹے ہوں تو پھر کیسی امید کی جاتی ہے پھول کی؟ اس لیے شریف لے آئے تو اب اس کے ساتھ کچھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک حق یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ جیسا ہی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے کان، دائیں کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ یہ بھی بچے کا ایک حق ہے جس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ بچہ پیدا ہوا آج، کل، پرسوں، نرسوں، 5-6 دن اس کو مشین میں رکھا ہوا ہے، نہ ماں کو خبر ہو رہی ہے نہ باپ کو خبر ہو رہی۔ 6 دن کے بعد، 7 دن کے بعد گھر آنے کے بعد اس کے کان میں اذان کہلوائی جا رہی ہے۔ گناہ کا واقعہ، ہمارے محلے کا واقعہ، ایک صاحب آئے نماز پڑھ کے کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا بہت رو رہا ہے، نہ وہ کچھ کھا رہا ہے نہ وہ کچھ پی رہا ہے نہ کوئی بات سنتا ہے، آپ ذرا سا چلیں کچھ اس پر دم کر دیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی میں جاتا ماتا کہیں نہیں ہوں، تم تو یہیں لے آؤ۔ کہ صاحب وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو کچھ ہو جائے گا، دقت ہو جائے گی۔ میں نے کہا چلو میں گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا، تم گھر کے باہر لے کے آ جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم گئے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، جا کے جب وہ بچے کو لے کر آئے تو وہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا 5-6 دن ہو گئے ایسے رو رہا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ ہم اس کے پھونک تو ڈال دیں گے، اس کے کان میں ابھی اذان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اقامت کہیں گئی یا نہیں گئی؟ تو اب وہ اندر پوچھنے گیا اہلیہ سے یا کسی اور سے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اذان نہیں ہوئی اس کی۔ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو رو رہا ہے، یہ جو چیخ رہا ہے، چلا رہا، یہ شیطان اس کے کچوکے مار رہا ہے، شیطان اس کو نوچ رہا ہے۔ چونکہ اللہ کا نام اس کے کان میں اندر گیا نہیں ابھی، تو وہ تو روئے گا، وہ تو چیخے گا۔ میں نے کہا اب اس کو کچھ مت کرواؤ۔ اب میں نے اس کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت کہی، میں نے کہا بس ہو گیا اب جاؤ۔ دوسرے دن ملا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو بہت اچھا ہو گیا، کوئی بھی دقت نہیں، دودھ بھی خوب پی رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ
اللہ کے بندے، یہ تو بچے کا پہلا حق تھا کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی، لیکن چونکہ وہ کبھی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، کبھی ڈاکٹر نہیں منع کرے، ابھی بچے سے نہ ملو، وہ بالکل مت ملو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ان سے یوں کہو ہمیں 2 منٹ کے لیے اندر جانا ہے، ہم اس کے کان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کو کوئی اور نام اس کے کان میں پڑے، اس سے پہلے وہ کچھ اور میوزک سنے، اس سے پہلے کہ اس کے کان کے اندر گانے کی آواز جائے، ہم اللہ کے نام کو اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر اتارنا چاہتے ہیں۔ اسی مشین میں جا کر بھی اذان دے سکتے ہیں اور ہولے ہولے اذان دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں اور اندر جا کر دی، بات کریں گے تو وہ اجازت دیں گے، آپ تو ایسے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان سے بات کرنے کی آپ کو ہمت ہے، نہ کچھ کہنے کی ہمت ہے۔ اور اذان کے لیے اگر کوئی متقی پرہیزگار مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہا ہے کوئی تو مرد بھی دے سکتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے اگر وہ بھی نہ ہو تو عورت بھی اذان دے سکتی، چونکہ یہ اذان اعلان نہیں ہے، کسی کو بلانا نہیں ہے، یہ تو اس کے کان کے اندر اللہ کے نام کو پہنچانا ہے۔ اور اذان بھی جو دی جائے وہ فجر کی اذان دی جائے، کون سی؟ فجر کی اذان دی جائے، الصلاۃ خیر من النوم والی اذان دی جائے، تاکہ پوری اذان، ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم والی نہیں دی جاتی، لہذا اذان بھی وہ الصلاۃ خیر من النوم والی دی جائے۔ ایک کام یہ ہوتا ہے اس زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے، اور آپ کوئی میٹھی چیز یا کھجور وغیرہ چبا کر اس کا کچھ تھوڑا سا لعاب نکال کر اس بچے کے تالو میں لگاتے تھے، اس کو عربی میں تحنیک کہا جاتا ہے۔ یہ عمل اب ناپید ہو چکا، ختم ہو چکا، بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہوگی اور بعضوں نے ہو سکتا ہے پہلی بار سنا ہو کہ یہ بھی کوئی عمل ہوتا ہے۔ تو کسی نیک متقی آدمی سے اگر ہو سکے تو اس کے منہ میں کھجور دے کر یا کوئی میٹھی چیز دے کر اس کے اثرات کو بچے کے اندر منتقل کرنے کے لیے یہ ایک بہت مؤثر عمل ہے، اس کو بھی کروانا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر نیک آدمی کی، تقوی اور طہارت والے آدمی کی صفتیں اس کے اندر پیدا ہوں، تاکہ وہ بھی متقی اور پرہیزگار بنے، اس کے اندر بھی تقوی والی صفت پیدا ہو۔ پھر ایک کام بچے کے ساتھ یہ ہو کہ اس کا نام رکھا جائے، اور علماء نے لکھا ہے 7ویں دن نام رکھا جائے، اور 7ویں دن ہی اس کا عقیقہ کیا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور 7ویں دن اس کے سر کے بال مونڈے جائیں، اور مونڈنے کے بعد اس کے برابر، ان بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے۔ یہ 4 کام بچے سے متعلق ہیں۔ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، دائیں کان میں، اور بائیں میں اقامت کہی جائے، اور کسی اللہ والے بزرگ سے اس کی تحنیک کروائی جائے، 7ویں دن اس کے نام کا اعلان کیا جائے، اور اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال مونڈ کر اس کو صدقہ کیا جائے، اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے۔ عقیقہ کرنے میں بھی زیادہ دھوم دھڑاکہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کے لیے 2 بکرے ذبح کی جائے، اگر لڑکی ہو تو اس کے لیے 1 ذبح کیا جائے، اگر گنجائش ہے تو 2 کریں، گنجائش نہیں ہے تو لڑکے کے لیے 1 بھی چل جائے گا، لڑکی کے لیے 1 ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے بکرا ہی ہو، بکری بھی لڑکے کے لیے چل جائے گی اور لڑکی کے لیے بکرا بھی چل جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب بکری چل جائے گی نہیں چلے گی، لڑکا ہوا ہے، بالکل چل جائے گی۔ عقیقہ کرنے کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، سود بیاج لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اگر گنجائش ہے تو کریں، نہیں گنجائش ہے بالکل نہیں کریں، لیکن ایک مستحب کام کو کرنے کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب بالکل نہ کریں۔ کسی سے سود بیاج پر قرض نہ اٹھائیں، سمو نہ لیں۔ لوگ ہوتا یہ ہے خوشی خوشی میں سارے کام کر جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں صاحب قرض ہو گیا، 2 بکرے 15-20 ہزار کا قرض ہو گیا۔ تو مستحب کام ہے، اگر گنجائش ہے تو کریں۔ اگر کسی کا بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مردہ بچہ جو پیدا ہو
تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ اس کو غسل اور کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اگر بچے نے چیخا اور چلایا ہے پھر تو سارے کام اس کے لیے ہوں گے، لیکن اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور قول نقل کیا ہے کہ صاحب ہدایہ نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ مردہ بچے کو بھی غسل دیا جائے اور ایک کپڑے میں کسی میں لپیٹ کر بغیر جنازے کی نماز کے اس کو دفن کر دیا جائے، لیکن مردہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا بھی نام رکھا جائے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا مردہ اور اب وہ چیخا چلایا نہیں تو یوں اس کے پاس کھڑا ہو کر یوں کہے کہ یہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی تھی، اگر یہ زندہ رہتا تو میں اس کا یہ نام رکھتا۔ سمجھ میں آئی؟ میں اس کا یہ نام رکھتا، اگر یہ میرا بچہ زندہ رہتا، اگر حیات ملتی اس کو تو میں اس کا نام عبداللہ رکھتا، تاکہ قیامت کے دن اس بچے کو آپ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اگر آپ نے اس بچے کا نام نہیں رکھا تو روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن وہ بچہ ادھر ادھر گھومے گا اور اپنے ماں باپ کو پکڑے گا اور یوں کہے گا ایھا الظلمہ، اے ظالمو تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ نام رکھ دیتے تو میں تمہاری طرف منسوب ہو جاتا۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل کل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔